بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کپتان نے تاریخ رقم کر دی، ملک میں صدارتی نظام کی راہ ہموار، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے موروثی سیاست کو دفن کر دیا، اور کیا کپتان لانگ مارچ یا دھرنا کرے گا؟ تو ان معاملات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران احمد خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 5 حلقوں سے جو ہے نا ایک ساتھ الیکشن جیت کا ریکارڈ قائم کیا تھا، اور اس کے بعد 2018 میں عمران خان صاحب نے 5 حلقوں سے الیکشن جیت کر یہ ریکارڈ برابر کر دیا، اور اب ضمنی انتخابات میں انہوں نے 6 حلقوں سے الیکشن جیت کر ایک طرف جہاں یہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور وہ 4 صوبوں کے لیڈر ہیں، کیونکہ یہ انتخابات 3 صوبوں میں، پنجاب میں، KPK میں اور سندھ میں ہوئے۔ تو سندھ میں حالانکہ نون لیگ PP کی تمام تر غنڈہ گردی کے باوجود عمران خان صاحب نے ایک سیٹ بآسانی جیتی، اور دوسری سیٹ جہاں سے عمران خان صاحب ہارے وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ باہر کھڑے ہو کر جو ہے نا ٹھپے لگائے گئے، اور اس کے علاوہ وہاں غنڈہ گردی کی انتہا کی گئی۔ ریاستی مشینری کے استعمال کی تو انہوں نے انتہا کی ہی ہے، لیکن غنڈہ گردی کی وہاں ایک مثال قائم کی کہ PTI کے جو ہے نا بہت سے کارکن، بہت سے عہدیدار اس میں جو ہے نا زخمی ہوئے، اور ان پر بہت تشدد کیا گیا۔ تو یہ ان کا اصل جمہوری چہرہ ہے کہ حالانکہ ایک طرف یہ کہہ لے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہیں اور ایک طرف اکیلا عمران خان ہے، لیکن پھر بھی ان کے سر پر اتنا خوف سوار ہے کہ پہلے انہوں نے الیکشنوں کو 2 بار کینسل کروایا، لیکن اگر الیکشن ہو ہی گئے تو پھر بھی جو ہے نا انہوں نے ریاستی مشینری جہاں استعمال کی، لیکن انہوں نے کچھ حلقوں میں غنڈہ گردی کی، بدماشی کی بھی انتہا کر دی۔ تو اس سے ایک بات جو ہے نا بڑی واضح ہوتی ہے کہ پیچھے یہ ڈرتے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کہ یہ ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ جو ہے جمہوریت کی بساط لپیٹ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ملک کبھی بھی ایسی جمہوریت کا متحمل نہیں رہا۔ پارلیمانی جمہوری نظام ملک کا جو ہے نا اس میں ہمیشہ سے نقصان ہی ہوا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو سیاسی پارٹیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ جیت کر جاتے ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ایون وہ نون لیگ ہو، PP ہو، PTI ہو، یہ ہر دور میں جو ہے نا اپنے MPA MNA سے بلیک میل ہوتے رہے ہیں کم اکثریت کے باوجود۔ اور پھر اگر دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کولیکشن کو حکومت بنی ہو تو پھر تو یہ بہت زیادہ بلیک میلنگ کا سسٹم ہوتا ہے، اور PTI بھی بلیک میل ہوتی رہی، نون لیگ بھی بلیک میل ہوتی رہی، اور PP بھی بلیک میل ہوتی رہی۔ تو یہ ایک عرصے سے جس میں ایک جدوجہد تھی ہماری جو ہے نا اعلیٰ اور طاقتور حلقوں کی بھی یہ کوشش رہی کہ ملک میں ایک ایسا نظام آ جائے، لیکن وہ نظام کوئی بھی اب تک نہیں لا سکا۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ 4 صوبوں کے جو ہے نا متفقہ لیڈر اور رہنما ہیں۔ اور وہاں ایک اور بڑی بات جو سامنے آئی کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، اور ان کے پاس اس وقت مجموعی طور پر بمشکل ایک 40% ووٹ ہے، اور PTI کے پاس یعنی کہ عمران خان کے پاس جو اس وقت ووٹر ہے وہ 60% ووٹر ہے۔ ابھی تو یہ ایک ضمنی انتخابات تھے، کیونکہ حالانکہ لوگوں کو یہ پتہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑ کر جیت کر جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ اکیلے الیکشن لڑ رہے 7 سیٹوں پر، تو ایک سیٹ جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے، تو سب سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کو لوگوں نے جو ہے نا نکلے ووٹ ڈالا اور الیکشن سے جتوایا، اور یہ ثابت کیا کہ عمران خان ہی اس قوم کا حقیقی لیڈر ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا ثابت ہوگی کہ 40% جو ووٹ ہے وہ دیگر جماعتوں کے پاس ہے، اور جنرل الیکشن میں تو یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس کے پاس جو ہے نا کیا ہے۔
کیونکہ ابھی تو اگر کچھ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا بھی ہوگا، کیونکہ ہمارے جو ہے نا ایک لوکل جو سیاست ہے اس کا بڑا افیکٹ ہے، وہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جی گلیاں بننی ہیں، نالیاں بننی ہیں، سولنگ بننے ہیں، جو جی بجلی کا کام ہے وغیرہ وغیرہ چھوٹے موٹے اور کام، اس وجہ سے بھی جو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے ان کو ووٹ مل جاتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہے تو چلو ان سے جو ہے نا کچھ وہ جو ہے نا یہ کاموں کے ظاہر انہوں نے ان حلقوں میں وعدے وعید بھی کیے کہ ہم یہ کام کروائیں گے تو انہیں کچھ ووٹ مل گئے، لیکن جنرل الیکشنوں میں تو یہ کہہ لے کہ جو ہے نا ساری بساط ان کی لپٹ جائے گی، یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی، حالانکہ جنرل الیکشنوں میں بالکل امید نہیں ہے کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو پائیں گی، لیکن ہو بھی جائیں تو یہ ان اکثریت جو ہے نا یہ ہار جائیں گے۔ تو اب آتے ہیں کہ ملتان سے پی ٹی آئی جو ایک سیٹ ہاری ہے اس کی کیا جو ہے نا وجہ ہے، تو اس کی جو مین وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اتنا باشعور ہو چکا ہے، اور یقیناً عمران خان نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو اتنا باشعور کر دیا ہے کہ وہ موروثی سیاست کو قبول نہیں کر رہا، اور وہ کسی صورت بھی موروثی سیاست کو قبول نہیں کر سکتا کہ کیا باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد جو ہے نا داماد اور نواسے نواسیہ، کیا انہوں نے ہی ملک کا نظام چلانا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور سمجھدار یا اور کوئی کارکن نہیں ہے جو الیکشن لڑ سکے؟ تو یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جو ہے دوسری طرف علی گیلانی کیوں جیت گیا، تو علی گیلانی اس لیے جیت گیا کیونکہ ان کا ووٹر ابھی وہی کھڑا ہے، جو ان کی سوچ ہے وہ ان کی سوچ جو ہے نا ابھی وہی اٹکی ہوئی ہے، تو ان کے ووٹر کا ان کو ووٹ مل گیا، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر کا پورا ووٹ جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو نہیں ملا۔ میری نظر میں ہار کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ کیا جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ کپتان لانگ مارچ کریں گے، تو جی ہاں، یہ سب سے اس وقت جو ہے نا اہم مسئلہ زیر بحث ہے پورے پاکستان میں کہ کیا عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو اس میں جو میرا ایک ذاتی انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات کریٹ کر دیے ہیں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے، جس نہج پر جو ہے نا یہ ملک کو لے گئے ہیں اور اکانومی کو جس نہج پر یہ لے گئے ہیں کہ اس وقت جو جتنا بھی جو ہے نا ہمارے اسٹیٹ بینک میں ڈالر پڑے ہیں ان میں اکثر چائنا کا، یو اے ای کا اور سعودی عرب کا ہے۔ تو اگر یہ جب سری لنکا نے ڈیفالٹ جو ہے نا کیا تھا تو اس وقت ان کے پاس 4.5 ارب ڈالر تھا، حالانکہ ان کی معیشت کا حجم جو ہے نا ہم سے بہت تھوڑا ہے، وہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہماری 24 کروڑ سے پلس آبادی ہے، ہماری معیشت کا حجم بہت بڑا ہے۔ تو یہ 7 ارب ڈالر میکسیمم اس وقت جو ہے نا اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تو کسی صورت بھی جو ہے نا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ لانگ مارچ یا دھرنا دیا جائے، کیونکہ اب ان کی تو خواہش اور کوشش ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں اور ہم جو ہے نا اس کا جو ڈیفالٹ کا ہے نا وہ سارا مدعا عمران خان صاحب پر ڈال دیں۔ اور میرے خیال میں اسی لیے جو ہے نا یہ ٹی وی پر بیٹھ کر رانا ثناءاللہ نے بڑی جو ہے نا بد زبانی کی، یعنی یہ بھی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ اشتعال دلایا جائے کہ نہیں اس نے یہ بات کی ہے، ہوں میں تھوڑے نال نبڑ لینا، لہذا وہ بھی ان کا ٹیکٹ ناکام ہو گیا کہ اس نے کہا کہ آٹے بھاؤ کا دال معلوم ہو جائے گا، عمران خان صاحب آئیں اسلام آباد میں، میں الٹا لٹکا دوں گا، عمران خان صاحب آئیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ آنے والوں کی بھی ضمانت نہیں دوں گا، عمران خان آئیں اسلام آباد میں۔ تو یہ ایک سیاسی ٹیکٹ بھی ہے جہاں ان کی یہ اخلاقیات سے انتہائی گری اور گھٹیا گفتگو تو ہے ہی، لیکن یہ ایک سیاسی ٹیکٹ بھی ہے کہ کسی طریقے جو ہے نا خان صاحب نکلیں آئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی قوتوں نے بار بار یہ کوشش کی ہے اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب اسلام آباد میں لانگ مارچ لے کر آئیں، کیونکہ کچھ ان کے بھی مفادات ہیں جو انہوں نے اٹھانے ہیں، اس لیے کپتان اپنا ہر قدم سوچ کر اور سمجھ کر اٹھا رہا ہے، حتیٰ کہ ایون جو ہے نا پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں اور ان کے کچھ 1-2 اتحادی بھی ہیں، میں اب نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے کون کون ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں اور پورا برقرار ہے کہ خان صاحب اب نہیں تو کبھی نہیں نکلیں لانگ مارچ لے کر۔ یہ لانگ مارچ تب ممکن تھا جیسے ہی انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ہے نا قرض لیا تھا، تو خان صاحب جو ہے نا فوری لانگ مارچ
اور دھرنے کی کال کرتے، لیکن اب کسی صورت جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کہ جب خان صاحب لانگ مارچ کریں گے ہم ملک کو ڈیفالٹ کلیئر کر دیں گے کہ جی یہ خان صاحب کے لانگ مارچ اور خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے جو ہے نا عالمی اداروں نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا ایک بڑا پلان ہے، اور یقیناً کپتان ان کے اس پلان کو سمجھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا ان کو فوری طور پر جو ہے ایک آفر کرائی ہے کہ آپ الیکشنوں کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں، میں لانگ مارچ نہیں کروں گا۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہ جو ہے نا سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے بیان دیا، اور دیگر بھی پی ٹی آئی کے رہنما یہ بیان دے چکے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے یا الیکشن پر مذاکرات کرے، ہم لانگ مارچ اور دھرنے کو کینسل کر دیتے ہیں۔ تو وہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ معاملات کو کس طرح چلانے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔